أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه إلى آخر الآية. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النحل آیت نمبر 35 سے ہو رہا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اہل کفر کا ایک اعتراض سمجھایا ہے اور اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض کا منشا سمجھ لیجئے۔ اعتراض کا منشا یہ ہے، یعنی اعتراض کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ اور اگر موجود ہے تو اصل میں وہ بات نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ اگر بالفرض والمحال اللہ کی ذات موجود ہے تو وہ بات ہے ہی نہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں۔ اچھا جی، اصل میں آپ کے بوڑھے ہونے کے ساتھ پنکھے جوان ہوئے پڑے تو یہ مسئلہ ہے۔ چلیں جی، کوشش کرتے ہیں۔ چلیں صحیح۔ تو دو قسم کی منشا کا اعتراض بن رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، ذات باری تعالی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہے تو وہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی ذات موجود ہوتی یا آپ جو باتیں بتا رہے ہیں، تو ایک سمجھیں، اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو اللہ کی ذات تو آل پاور ہے نا، ٹھیک ہے، آل مائٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں آتی ہے۔ دنیا کی ہر طاقت اس کے پاس ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہے، دنیا کا ہر سٹرینتھ اس کے پاس ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ تو وہی ہوتی ہے نا، کریٹر تو وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو وہ ہمیں کفر نہ کرنے دیتا۔ اگر ہم کفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں۔ یا اگر چلو مان لیا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہمیں کفر کرنے دے کیوں رہی ہے؟ اس کا صاف سا مطلب ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ صحیح اور کلیئر مطلب ہے کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ اہل کفر کا ایک اعتراض ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا جواب ہے اس کا جی؟ ہمارا کوئی ساتھی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں جی، آپ ذرا زور لگائیے، آپ بتائیے اس کا کیا جواب بن سکتا ہے؟ جی ٹرائی کیجئے۔ اختیار دیا گیا ہے؟ نہیں، اختیار دیا گیا یہ تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا۔ سرکش ہے، آپ لوگ سرکش ہیں، یہ بھی ہم دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان کے اس بات کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ہم اصل جواب دیں گے آگے۔ بھئی، سوال دہرائیں جی، چلیں جی دوہرا دیتے ہیں۔ دو تین دفعہ تو میں نے بات کر دی ہے آپ کو۔ اللہ کی ذات موجود ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی ذات موجود ہوتی تو وہ ہمیں کفر نہ کرنے دیتا۔ چلے مان لیا اللہ کی ذات موجود ہے، تو جو آپ بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہی درست ہے۔ اگر ایسا ہونا درست ہوتا تو ہم کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ہمیں روک دیتا۔ تو یا تو اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو پھر وہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ ہمیں غلط کرنے سے روکتا نا۔ جی
لا الہ الا اللہ، جی بتائیے کیا جواب ہے اس کا؟ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں فوراً سزا نہیں ملتی، یہ بھی ہمارا ہی دعویٰ ہے جی۔ ان کا جواب کیا ہے؟ ان کی بات کا ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے آپ کی نظر میں ہوگا امتحان گاہ؟ یہ تو آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مجھے مطمئن کرنے کے لیے جواب دیں۔ کسی اہل کفر کی بات ہے، آپ لوگ بولیں ہیں؟ ڈھیل دی ہے؟ ہو سکتا ہے ڈھیل نہ ہو۔ ہاں، حضرت آپ بتائیں۔ اہل کفر نے اعتراض کیا، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء۔ دنیا سے بیونڈ ہے، وہ ہونے نہ ہونے، کرنے نہ کرنے سے دنیا میں نہیں دکھا رہے۔ یہ کیا بات ہے بھئی؟ وقال الذین اشرکوا، وہ لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں، وہ لوگ، وقال الذین اشرکوا، وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما عبدنا، تو ہم عبادت نہ کرتے، من دون ہی من شیء، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی، ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، نہ ہم کرتے، ولا آبا نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے حکم کے سوا کسی بھی چیز کو۔ یہ اہل کفر کا اعتراض ہے اللہ کی ذات کے اوپر۔ وہ کفر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، زبردستی عبادت کروانا اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ انا تکبر عناد نہیں، یہ تو آپ ان کی کیفیت بھی ہیں۔ اگر ایسا ہے اللہ نہیں ہے تو اپنا انجام اپنی مرضی سے کر کے دکھاؤ۔ بھئی آپ لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اللہ نے اہل کفر کا اعتراض یہاں ذکر کیا ہے، تو جب اہل کفر کا اعتراض ذکر کیا تو اس اعتراض کا کیا جواب؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا۔ ذرا سمجھیے اس آیت کو، اس اعتراض کو ماڈرن انداز میں دیکھتے ہیں۔ وقال الذين اشركوا، اور وہ لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا من دونه من شيء، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ کون؟ نحنو، نہ ہم کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من دونہ، اس کے حکم کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دیتے، انہیں حرام و حلال نہ قرار دیتے اس کے حکم کے سوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم کفر کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے حلال و حرام قرار دے رہے ہیں، اور اللہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو اس کا صاف سا مطلب ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، یا موجود ہے تو ہمیں روک نہیں رہا، تو مطلب ہوا کہ ہم درست ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی جواب صحیح نہیں، میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، کئی بار سمجھا چکا ہوں، کئی بار سمجھا چکا ہوں اس بات کو، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اہل کفر صرف اعتراض کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ صرف اعتراض ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ایک اعتراض ہے۔ دلیل بتاؤ نا، اگر اللہ ایسا ہوتا تو ویسا، اگر اللہ ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ۔ اگر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اگر مگر دلیل نہیں ہوتی، دلیل تو صغرا کبرا ملا کے نتیجہ نکالا جاتا ہے، یہ تو کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، یہ تو صرف اعتراض ہے، اعتراض کے جواب میں نتیجہ نہیں آتا، نتیجہ ہوتا ہے کنکلوژن کے ساتھ، نتیجہ ہوتا ہے سولوشن کے ساتھ۔ آپ اعتراض کر کے نتیجہ نکالیں گے، یہ درست نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے میں زندہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میری آواز نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے میں مر گیا ہوں۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ جب تک آواز آتی رہتی تو بندہ زندہ ہوتا ہے،
آواز نہیں آتی تو بندہ مردہ ہوتا ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا جی؟ تو نفس اعتراض کوئی دلیل نہیں ہوتی. آپ کا اعتراض ہے، یہ اہل کفر کا اعتراض ہے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اگر چاہتا، تو یہ کوئی دلیل تو نہیں بنتی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک بات جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے پہلے جواب دے دیا. اس سوال کو ماڈرن انداز میں دیکھتے ہیں. اگر اللہ تعالی موجود ہوتے تو فلسطین میں ظلم نہ ہوتا. یہ ماڈرن انداز ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالی موجود ہوتے تو فلاں فلاں عورت پہ ظلم نہ ہوتا. اگر اللہ ہوتے تو فلاں بندہ معذور پیدا نہ ہوتا. اگر اللہ ہوتے تو ظالم کو اتنی ڈھیل نہ ملتی. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں پرابلم آف ایول. آج کل بھی اہل کفر کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے، ملحدین کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے، اگر اللہ ہے تو ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اللہ ہے تو غلط کیوں ہو رہا ہے؟ غلط کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ بیوقوف سمجھتے ہی نہیں کہ پلس اور مائنس کر کے ہی چیز ملتی ہے، پلس مائنس کے بغیر چیز نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں، اپنی نااہلی کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے اس اعتراض کرنے کی. اور وہی بات کہ اعتراض دلیل کبھی بھی نہیں ہوتا. دلیل تو دلیل ہوتی ہے. یہ آسمان دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ زمین دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. انسان کے انسان کا وجود سسٹم ان دا سسٹم ہے، سسٹم ان دا سسٹم ہے، نظام در نظام ہے. ٹھیک ہے. نظام در نظام، یہ دلیل ہے کہ اللہ موجود. سمجھ رہے جی؟ بہت تفصیل ہے لیکن میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں چونکہ بات آئی ہوئی ہے اس لیے دے رہا ہوں. آ، ایک آدمی 50 جہاز اڑاتا ہے. 50 جہاز بڑے. ایک جہاز میں سیمنٹ ہے، دوسرے میں سریا ہے، تیسرے میں بجلی کا سامان، چوتھے میں. ٹھیک ہے. اور وہ سارا سامان گھر کی کنسٹرکشن کا، دروازے کھڑکیاں سب موجود ہیں 50 دروازوں کے اندر، 50 جہازوں کے اندر. اور وہ 50 جہاز جاتے ہیں اور ایک میدان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور سب چیزیں نیچے پھینکتے ہیں. کیا 1% یا 0.0001% چانس ہے کہ وہ سارا میٹیریل زمین پر گرے گا اور گھر بن جائے گا؟ ہے جی؟ گھر بن جائے گا اس طرح؟ ممکن ہی نہیں ہے بننا. کوئی 1% بھی امکان نہیں ہے. نظام ایکسیڈنٹلی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. نظام بننے کے پیچھے پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پازیٹیو نیگیٹو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو کائنات کا نظام ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو محض اس کے اوپر اعتراض کرنا کہ فلاں چیز ایسے کیوں بنی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ٹھیکیدار نے نہیں بنایا، اس کو اس کو کنسٹرکٹر نے نہیں بنایا کیونکہ اس کا سریا بڑا ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں حرام پیسہ لگا ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ صرف ایک اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اعتراض کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سمجھ لیجئے بات کو. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں نے تفسیر ماجدی کے حوالے سے لکھی ہے، اس کو دیکھ لیجئے. حضرت نے بڑا بہترین جملہ ہے میرے ساتھ میں، یہ احمق حق تعالی کی مشیت تکوینی، پابندوں یا بندوں کی قوت اختیار اور آزادی عمل اور اس کی رضا اور حکم کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. ٹھیک. اللہ نے انسان کو دنیا میں صاحب اختیار بنایا ہے. وہ اپنے گھر میں ماچس سے آگ لگائے یا اپنے گھر میں اسی ماچس سے آگ جلا کے بریانی پکائے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا تصرف و اختیار ہے. اس اختیار دینے کو، کہ انسان کو اللہ نے ایک فری ول دی ہے، ایک اختیار دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کرو. اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کبھی انسان ظلم کرتا ہے، کبھی انسان نیکی کرتا ہے، کبھی انسان بدی کرتا ہے.
اس چیز کو اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کرنا ہے، اور یہ اختیار کا استعمال اللہ رب العزت نے انسان کو مکمل طور پہ دیا، یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے، اور آپ اس کی قدرت ہی کی نشانی کو کفر کی دلیل سمجھ رہے ہیں، اس پہ اعتراض کر کے کہ ایول ہی نہیں ہوتا، اگر برائی ہی نہیں ہوتی تو اچھائی کیسے پیدا ہوتی؟ چنانچہ برائی میں سے اللہ نے اچھائی کو نکالا، برے لوگوں میں سے اللہ نے اچھے لوگوں کو نکالا ہے، تو یہ اللہ کی کے وجود کی دلیل ہے، نہ کہ کفر کا کوئی اعتراض۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے آج معاملات ہوتے ہیں نا، ایسے ہی فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی ان سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، ان سے پہلے لوگوں نے کیا، یعنی کذالک اسی طرح، فعل حرکات کی ہیں الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے۔ ہم ان باتوں کا جواب یہاں پر اس آیت میں اس کا جواب نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے آپ حضرات سے جواب نکلوایا، ٹھیک ہے؟ تفصیلی جواب ہے، تحقیقی جواب ہے، مگر الزامی جواب نہیں ہے، وہ الزامی جواب میں نے دے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ آیات ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ہوتا ہے جی، ان کا مضمون واضح کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ ان آیات کو سمجھتے ہیں، مضمون کو واضح واضح آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر بصیرت کے ساتھ آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، بصیرت کے ساتھ اس کے فہم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کذالکا، یعنی یہ کوئی مجادلہ نیا نہیں ہے، آج بھی اہل کفر یہی اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جناب اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو پھر ایسا، پھر ویسا، پھر فلسطین میں ظلم نہ ہوتا، کشمیر میں ظلم نہ ہوتا، کوئی معذور پیدا نہ ہوتا، کوئی ایسا نہ ہوتا، یہ ساری پرابلم آف ایول ہے۔ پرابلم آف ایول اللہ نے انسان کی آزمائش اور اختیار کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، کچھ سوال ہو تو آپ ضرور کر لیں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اہل کفر نے پہلے بھی ایسا کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آگے بھی ایسا کریں گے۔ فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے بس پیغمبروں کے ذمے سوائے اس کے کہ وہ بات واضح طریقے سے پہنچا دیں، بس نہیں ہے پیغمبروں کے ذمے مگر پہنچا دینا، صاف صاف بات کو صاف صاف پیغمبر پہنچا دیتے ہیں، بس یہی پیغمبروں کے ذمہ ہے، یہی پیغمبروں کی ذمہ داری ہے، اور صرف آج کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ایسے ہی ہم نے بھیجے ہیں، ایسے ہی وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے بھیجے ہیں، فی کل امتن، ہر امت کے اندر، رسولاً پیغمبر، رسول بھیجے ہیں، اور ان رسولوں کی تعلیمات، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل امتن رسولاً، ہر امت میں ہم بھیجتے رہے ہیں، یعنی ہم بھیجتے رہے ہیں ہر امت کے اندر پیغمبر، ہر امت کے اندر رسول، یعنی ہر امت میں اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے ہیں۔ اب کون آئے ہیں اس کی وضاحت ہونا ضروری نہیں ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے ہندوستان پاکستان کے علاقے، یہاں پر بھی پیغمبر اللہ کے تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ کی، تعلیم کی۔ صرف 25 انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے تصریح کے ساتھ، کسی کا تفصیل سے، کسی کا بغیر تفصیل کے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ اللہ نے کائنات میں کتنے پیغمبر بھیجے تھے، اور پھر ان پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوں گی، پھر ان پیغمبروں کے اعمال اور احوال ہم جانیں گے۔ جیسے حضرت ذوالکفل کا قرآن میں بالکل اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے، حضرت یوسف کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، مگر جب ہم اس تفصیل کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں گوشے اس میں چھپے ہوئے ہیں، ہزاروں کنارے اور ہزاروں باتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، تو یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا، اس عالم میں پتہ چلے گا کہ کون کون پیغمبر آئے، جو ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے ان کو یہ چیزیں تو پتہ چل ہی چکی ہوں گی، اور کیونکہ ٹائم کے اندر ہم لوگ باؤنڈ ہیں، وہ لوگ ٹائم میں باؤنڈ نہیں ہیں، ان کے لیے ماضی کو دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے فیوچر دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے لیے وہ سب چیزیں ہیں۔ تو بغیر خیر، وہ ان اعبد اللہ، ان پیغمبروں نے
ان پیغمبروں نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم بڑی واضح ہے۔ کیا واضح ہے؟ ان عبد اللہ، کہ بندگی کرو اللہ کی، اور وجتنب الطاغوت، اور بچتے رہو طاغوت سے، وجتنب الطاغوت، اور بچتے رہو طاغوت سے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کی اندر بڑی تفصیلات حضرات اکابر نے لکھی ہیں۔ البتہ یہ ہر وہ معبود جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، یعنی وہ اصل میں تو معبود نہیں ہے، مگر لوگوں نے اپنے تناظر سے اس کو معبود سمجھا ہے، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ الطاغوت ہوا اسم کل معبود من دون اللہ خازن و معالم التنزیل، کہ ہر وہ طاغوت ہوا اسم کل معبود من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو اللہ نے اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ جیسے لات ہے، منات ہے، آج کل لوگ پیسے کی عبادت کر رہے ہیں۔ المراد اجتنبوا عبادت ما تعبدون من دون اللہ فسم الکل طاغوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کو بھی انسان پوجتا ہے، جس کے پیچھے اپنی زندگی کو لگاتا ہے، اس کو طاغوت کا نام دیا، کبیر میں ہے۔ یا طاغوت سے شیطان اور ہر داعی ضلالت مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کی ہوں گی، مجھے تو نہیں پتا بھی۔ الطاغوت هو الشیطان، بعض نے کہا طاغوت سے شیطان مراد ہے، وکل من یدعو الی الضلالہ، اور ہر وہ جو کہ گمراہی کی طرف بلائے۔ تو آخر کار نتیجتاً ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے، طاغوت سے شیطان اور ہر داعی ضلالت مراد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کو جس طرح امت کے سامنے بیان کیا، تو آج ہم اسی کی تشریح کرتے ہیں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ اور یہ جو باتیں ہیں، تفاسیر اتنی کثرت سے لکھی ہوئی ہیں کہ ہم اس کا شاید آپ کو 1% بھی بیان نہ کرتے ہوں۔ یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کا 1% بھی نہیں ہے جی، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ سے ہم معافی بھی مانگتے ہیں کہ ہم امت کے سامنے اتنی چیز رکھ نہیں پاتے جتنی آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اتنا تو نہیں آتا نا، ہم خود ایک طالب علم ہیں۔ جو اکابر علماء ہیں جن کو اللہ نے علم کی دولت دی ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے علم کی دولت دی ہے، تو ان لوگوں کے قلوب کس طرح علوم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان حضرات کی قدر کرنے والا بنائے۔ تو وجتنب الطاغوت و وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجے ہیں ہر امت کے اندر رسول، اور ان کی تعلیم کیا ہے؟ ان کی دو تعلیمات ہیں۔ پہلی تعلیم ان عبد اللہ، کہ بندگی کرو اللہ کی، اللہ کی عبادت کرو، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، وجتنب الطاغوت، اور بچتے رہو طاغوت سے، یعنی جو اللہ سے دور ہٹانے والا کوئی بھی عنصر ہے، اللہ سے دور کرنے والا۔ اب چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے کوئی ایسا مبلغ ہے جو آپ کو اللہ سے ہٹا کے دوسروں تک لے کے جائے، جو آپ کو اللہ سے ہٹا کر اللہ کے راستے سے ہٹائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اب پیغمبروں نے جن کو تعلیم دی تھی تو ان میں سے کچھ ایسے تھے، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی کسی ایسے بندے کو جو ہدایت پر آنا نہیں چاہتا تھا، جس نے اسباب ہدایت اختیار کیے، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو فری ول دی ہے۔ فری ول اللہ نے انسان کو دی ہے، اس فری ول کے اندر انسان کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کو ہمیشہ گمراہی اور ہدایت کے اندر چوائس ملتی ہے۔ گمراہی اور ہدایت کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ گمراہی کوئی غلطی نہیں ہوتی جی، گمراہی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ گمراہی ہمیشہ ایک چوائس ہوتی ہے۔
آپ اپنی چوائس سے گمراہی اختیار کرتے ہیں، آپ اپنی چوائس سے سیدھی راہ اختیار کرتے ہیں۔ سیدھی راہ اختیار کرنے کے لیے آپ کی گردن کو تھوڑا ڈھیلا پڑنا پڑتا ہے، آپ کو گردن تھوڑی جھکانی پڑتی ہے، آپ کو اپنی عقل کو مارنا پڑتا ہے۔ عقل کو بھی ایک طرف رکھ دو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ہم کبھی بھی، ہمیشہ، میں آج تو یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ممکن ہے میری بات آگے نہ چلے، ہم ہمیشہ ویریفیکیشن نہیں کرتے کہ یہ میرے والدین ہیں۔ ڈی این اے ویریفیکیشن، ٹھیک، آر این اے ویریفیکیشن ہم ہمیشہ نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے، شاید 1%، 2% لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈی این اے آر این اے ویریفیکیشن پہ جاتے ہیں کہ یہ واقعی میرے ماں باپ ہیں، یہ ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن میرے حساب سے بہت، مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ اس نے ویریفیکیشن کیا ہو کہ یہ واقعی میرے والدین ہیں یا نہیں، اس نے ڈی این اے ویریفیکیشن نہیں کیا۔ وہاں اتباع کرتے ہیں، وہاں کسی کو عقل یاد نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ماں باپ ہیں، اعتماد اتنا مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی مسئلہ ہمارے سامنے جب گمراہی اور ہدایت کا آتا ہے، تو گمراہی اور ہدایت ہمارے سامنے ہمیشہ ایک چوائس کے ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کوئی مسٹیک سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من حقت علیہ الضلالہ، کہ ان کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی۔ کیوں گمراہی ثابت ہو چکی؟ کیوں گمراہی ثابت ہو چکی؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبروں پہ اعتماد نہیں کیا، اپنی بے وقوف عقل کو سامنے ہمیشہ رکھا۔ چنانچہ اس کی اللہ رب العزت ایک دلیل دے رہے ہیں، سیرو فی الارض، گھومو زمین میں، گھوم کے دیکھ لو زمین میں، فسیرو فی الارض، گھوم کے دیکھ لو، فسیرو، پس اے اہل کفر، سیرو فی الارض، یہ فا جو ہے یہ اہل کفر کے خطاب کو بتا رہا ہے، حاشیے میں نے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں۔ فسیرو فی الارض، کہ گھومو زمین کے اندر، مشاہدہ کر لو زمین کے اندر، پس تم چلو زمین کے اندر، فنظرو، پس دیکھو نظر عبرت سے، کیف کان عاقبت المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، ٹھیک ہے، کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، انجام کیسا ہوا، یہ تم زمین میں چلو پھرو، زمین میں دیکھو اور مشاہدہ کر لو، تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا انجام کیسا ہوا، کہ جنہوں نے انبیاء کی بات کو ٹھکرایا اور اپنی عقل کو معیار بنایا، تو پھر کیا ہے، اپنی عقل معیار ہے، ایک حد تک معیار ہے، اس سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میری چوائس کیا ہے، یا راستہ صحیح کیا ہے اور راستہ غلط کیا ہے۔ اس عقل سے انسان کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ جیسے بطور مثال، ماں نے غلطی کی، ماں نے غلطی کی اور بہت بڑا بلنڈر کیا، اب بیٹی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، تو بیٹی کے سامنے چوائس ہوتی ہے، وہ ماں کے منہ پہ تھپڑ مارے، یا ماں سے کہ امی آپ نے اچھا نہیں کیا، دونوں اس کے سامنے چوائس ہوتے ہیں۔ اب وہ عقل کا کیا تقاضا ہے، اور فہم اور شعور کا کیا تقاضا ہے، دونوں تقاضے الگ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں تقاضے الگ ہیں۔ اب یہاں پہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، ان معاملات کو، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں فہدیناہ النجدین، دو راستے دکھا دیے، ٹھیک ہے، ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے، یہ اللہ نے انسان کو دکھا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت کے راستے میں، جی جی، فسیر فی الارض سے تو نکلتا ہے، ان تحرس علی ہداہ، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی شخص شدت سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اللہ اس کا دل بدل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل سکتے ہیں۔ کوئی بھی شدت سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے، کفر کی طرف جا رہا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہیں، وہ
سمجھ سکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا دل بدل سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہاں ربوبیت کی صفت کو ظاہر فرمایا اور کہا ان تحرس علی ہداہم، ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ حرص کریں، اگر تحرس آپ حرص کریں، علی ہداہم ان کی ہدایت کے اوپر، تو فإن اللہ لا یہدی، تو بس سمجھ لیجئے، پس بلا شبہ، ان اللہ کہ اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتے، من یضل جس کو گمراہ کرتے ہیں، جس کو گمراہ کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ نے عمومی ہدایت کے نظام کو انسان کی فری ول کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اللہ پیغمبر کی سفارش کے اوپر ہر کسی بندے کو ہدایت دیں تو ہدایت اور گمراہی کا نظام جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، ختم ہو کے رہ جائے گا۔ یہ اللہ نے ہر انسان کو فری ول دی ہے، اس سے یہ سب چلتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگر اللہ سب انسانوں کے دل و دماغ ایسے بناتے کہ سب ڈاکٹر ہو جائیں، ہیں جی، تو یہ سسٹم چلتا؟ اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک الگ دماغ بنایا ہے، کسی کو بزنس دماغ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو نوکری والا، سروس والا دماغ دیا ہے، ہر بندے کو الگ دماغ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دماغ ہر بندے کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اس میں جاتا ہے، اس میں جاتا ہے، اس میں جاتا ہے۔ ایسی اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے، اس سے اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس سے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہدایت چننی ہے یا گمراہی چننی ہے، ٹھیک، اس سے اس نے فیصلہ کر۔ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے، اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ اللہ ایسا دماغ بنا دیں کہ ہر سارے بندے ڈاکٹر بن جائیں، اللہ ایسا دماغ بنا دیں کہ سارے بندے بزنس مین بن جائیں، اللہ ایسا دماغ بنا دیں کہ سارے بندے ہدایت اختیار کریں، اللہ ایسا دماغ دے دیں کہ سارے بندے گمراہی پر مجبور ہو جائیں۔ ایسا اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو شعور دیا، فہم دیا۔ اب اپنے شعور اور فہم کے مطابق وہ اپنے راستے کو خود ڈیسائیڈ کرے گا، یہ اللہ رب العزت یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ تو ان تحرص علی ہداہم، اے پیغمبر اگر آپ ان کی ہدایت کے اوپر حریص ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، یا پھر یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگرچہ اے پیغمبر آپ ان کی ہدایت کے اوپر حریص ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس اللہ لا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، جس کو گمراہ فرما دیتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دیتے، اور گمراہ فرماتے ہیں اس کی اپنی چوائس کی وجہ سے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے کوئی بھی مددگار نہیں ہوں گے، اور نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے کوئی بھی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ اہل کفر تو ایسے لوگ، اس کا ایک چھوٹا سا شان نزول میں نے لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ اپنے کفر کے اوپر اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کہ وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کوئی سخت قسم کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اپنے کفر کے اوپر کیا قسم کھاتے ہیں؟ لا يبعث اللہ من یموت، جو مر جائے گا اللہ اس کو زندہ نہیں فرمائیں گے، بالا، ارے کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدن علیہ حقا، اس کے پاس سچا وعدہ ہے اس کے اوپر، وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، ضرور زندہ کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، بلا، کیوں نہیں، بلکہ وہ ضرور زندہ کرے گا۔ یہاں ہم ترجمہ جو کریں گے وہ اس طرح کریں گے، کیوں نہیں، بلکہ وہ
ضرور زندہ کرے گا، بریکٹ میں ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وعدن علیہ حقا، اس نے اس نے وعدہ کیا ہے اپنے اوپر پکا، اس نے وعدہ کیا ہے اپنے اوپر پکا والا وعدہ، وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ باتیں اللہ رب العزت جو بیان فرما رہے ہیں، اہل کفر کا اگلا اعتراض تھا واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اس اعتراض کو میں نے اس کے ساتھ ملا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ میں ضرور بھی ضرور زندہ کروں گا، تو اس کی جو وعدن علیہ حق کا اللہ رب العزت نے لازمی کرنا ہے، لیکن اس کی حکمتیں لیبین، اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں یہاں تک، لیبینہ لام کے ذریعے سے پہلی حکمت، ولیعلم کے ذریعے سے دوسری حکمت، یہ دو حکمتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ یہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا، یہ کیوں ضروری ہے۔ حکمت اول، لیبینہ سے پہلی حکمت، لیبینہ لہم، تاکہ اللہ رب العزت بیان فرما دے، لہم ان کے لیے، الذین یختلفون فی، جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت بیان کر دیں کہ دیکھو آپ زندہ کر دیا، آپ کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ اب تو میں نے تمہیں زندہ کر دیا ہے، لیبین لہم، تاکہ ظاہر کر دے، تاکہ بیان کر دے، لہم ان لوگوں کے لیے، اس کی حقیقت کو، الذین یختلفون فی، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ نمبر ایک، ولیعلم الذین کفروا، اور یہ بھی ظاہر کر دے کافروں کے اوپر، انہم کانوا کاذبین، کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ دو بات، قیامت کا انکار کرنے میں یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور یہ چیز اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اپنی قدرت کو اللہ نے ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ یہ ہمارے لیے یہ کیا ہے، دوبارہ زندہ کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، انما قولنا لشیء، بے شک ہمارے لیے کسی بھی چیز کے لیے کہہ دینا، اذا اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ان نقولا، کہ ہم کہتے ہیں، لہو اس چیز کو، کہ کن، کہ ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ انما قولنا، ہماری تو بات صرف یہ ہوتی ہے، انما قولنا، ہماری بات تو صرف یہ ہوتی ہے، لشیئن، اس چیز کے لیے، لشیئن، اب وہ قیامت ہے، اب وہ وٹ ایور کوئی بھی چیز ہے، انما قولنا لشیئن، یہ یہاں میں نے لکھا نفی استبعاد قیامت، استبعاد کا مطلب ہوتا ہے امپاسبل، امپاسبل، جو ان کو امپاسبل لگتا ہے اس کے بارے میں، انما قولنا لشیئن، کہ جب ہمارا کہنا صرف یہ ہوتا ہے، لشیئن، کسی بھی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم اس چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ ہمارا قول کیا ہوتا ہے، ان نقولو، کہ ہم یہ کہتے ہیں، لہو، اس چیز کو، کہ کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کو بیان کیا ہے کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ اس میں کوئی مشکل اور کوئی ناممکن العمل چیز یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ ہاں جی، کوئی سوال ہو کسی کا تو سوال آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آج کا سبق یہیں تک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ریکارڈنگ میں روک رہا ہوں، کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر لیجیے گا۔